رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیا 130 سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ زیر مطالعہ ہے، اور جو مضمون جہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ چاہیے۔ ہم عمومی طور پہ جب بھی یہ سیشن کا آغاز کرتے ہیں تو پچھلے سیشن میں جو کچھ پڑھا ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ سمرائز کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور تاکہ جو بعد میں آنے والی آیات ہیں اس کے ساتھ اس کا ربط، اس کا لنک واضح ہو جائے۔ ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے پچھلے سیشن میں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ پہلوؤں سے آزمایا ہے۔ آیا نمبر 124 میں 124 میں یہ ہمیں بتایا گیا کہ کچھ پہلوؤں سے آزمایا ہے، کچھ چیزوں کے حوالے سے آزمایا ہے۔ یہ جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں دوسرے سیکشن کی ابتدا کے بعد، یہ ایک خاص پہلو ہے اپنے اندر لیے ہوئے، وہ ہے آزمائش کا پہلو، ابتلا کا پہلو۔ اس کو ہم قانون ابتلا و آزمائش بھی کہتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کے اندر جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات کا مطالعہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کا مطالعہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایمانیات کا مطالعہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں اور باقی چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کے حوالے سے کچھ قوانین کا ذکر کیا ہے۔ اس میں آزمائش اور ابتلا کا قانون بھی بڑا نمایاں ہے، اور یہ جو فصل ہم پڑھ رہے ہیں یا یہ پیراگرافس ہم پڑھ رہے ہیں، اس وقت اس میں ابتلا کا جو موضوع ہے وہ بڑا نمایاں ہو کے سامنے آ رہا ہے، بار بار سامنے آ رہا ہے۔ اور کیونکہ اس کا آغاز ہی ابتلا کے موضوع آزمائش کے پہلو سے لیا گیا، تو کچھ چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا جس میں وہ پورے اترے، اور اس کے بعد یہ چیز جو ہے وہ کیا چیز تھی جو ٹاپ کی تھی، جو پیک کی تھی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اس قربانی کے لیے وہ تیار ہوئے، اور اس کے بعد کئی ایک چیزیں ہیں جو اس کے بعد ٹریگر ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی انعامات کی بارش ہوتی ہے، اور وہ کئی پہلوؤں سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک وہ چیز جو سب سے پہلے سامنے آئی، کالا انی جاعلک للناس اماما، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اس کے نتیجے میں، یعنی اس آزمائش اور ابتلا کے نتیجے میں جو کچھ انہیں حاصل ہوا، جس میں وہ بڑی خوبی کے ساتھ کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھے، وہ یہ کہ ان کو امامت کا لقب دیا گیا۔ آئندہ آنے والی امتیں اٹھیں گی، لوگ اٹھیں گے جو ان کو اپنا امام مانیں گے، پیروی کریں گے۔ اور یہ ایک چیز تھی امامت کا پہلو۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے جو یہیں بیان ہوا ہے، وہ ہے خانہ کعبہ کا بنانا، یعنی بیت اللہ کا بنانا۔ یہ دو چیزیں ہیں، یعنی امامت اور اس کے بعد بیت اللہ کا بنانا۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ ایک تیسری چیز بھی ہے جو اسی واقعہ سے متعلق ہے، یعنی یہیں پہ یہ چیزیں ٹریگر ہوئی ہیں، وہ یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بعد ایک یہ امامت کا آپ کو منصب ملا، ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم ملا، اسی واقعے سے متعلقہ ہے۔ اور یہ خانہ کعبہ کس لیے بنے گا؟ یہ حج کے لیے بنے گا، اور حج سے متعلقات جتنی بھی عبادات ہیں اس کے لیے بنے گا۔ یہ سارے کے سارے جو واقعات ہیں وہ اسی قربانی سے متعلقہ ہیں۔ اور اس کے بعد قربانی جو ہم ہر سال دیتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہی میں ہے۔ اس کو آگے چل کے پڑھیں گے کہ ذبح عظیم کہا گیا، یعنی اس واقعے کو ذبح عظیم اور کیوں کہا گیا کہ اس کے نتیجے میں جو بہت بڑی روایت جاری و ساری ہوئی قربانی کی، وہ ذبح عظیم، بہت بڑی قربانی کے نام سے جو ہے نا اس کو، یعنی قرآن مجید اس کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ یہ پورا بیت اللہ بننا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملنا، اور ایک اور تیسری بشارت ہے جو آگے چل کے پڑھیں گے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ یعنی اسی قربانی کے بعد تین چیزیں ہیں جن کا ظہور ہو رہا ہے، وہ یہ کہ امامت، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملتی ہے، اور دوسرے بھائی کی بشارت ملتی ہے، تیسرا بیت اللہ بنتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو جہاں پہ نمایاں ہو کے آتی ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ یہ موضوع جو تھا یہ بیت اللہ کے حوالے سے تھا، بیت اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے آگے آیا 125 میں، آیا نمبر 125 میں،
وہ کہاں بڑھنا ہے اور کیسے بڑھنا ہے، اس سے کون سی باتیں متعلق ہونی ہیں، وہ آیت نمبر 125 میں ہم نے پڑھی۔ 126 میں یہاں کے لیے امن مانگا گیا تھا۔ امن تبھی ہوگا جب لوگ خوشحال ہوں گے، اس کے لیے آیت نمبر 126 میں اس چیز کا اظہار کیا گیا دعائیہ انداز میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اصلاً جو ہے وہ گھر بنا رہے ہیں، وہ گھر بنا رہے ہیں، یہی بیت اللہ اپنے اسی بیٹے کے ساتھ جو اسماعیل علیہ السلام ہیں گھر بنا رہے ہیں، اور ان سے زبان سے ان کے لبوں پہ ایک دعا ہے جو جاری و ساری ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ آئندہ آنے والے وقت میں اس گھر کے لیے ہم تو متولی بن گئے، اسماعیل علیہ السلام کی ذمہ داری دے دی اور ان کی نسل کی دے دی، اور اس کی نسل میں سے دعا مانگی جا رہی ہے، ان کی نسل میں سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ ایک امت کو اٹھا، ہماری طرح جو ہے نا وہ مسلم ہوں، ہماری ہی طرح فرمان بردار ہوں، تابع دار ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اور اس کے بعد یہ کہ اس کے ساتھ ان کے اندر ایک رسول اٹھا، اور جو رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ہوا، یعنی وہ آئے اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کرتا ہوا آئے، اس کے بعد ان کو شریعت دے کتاب کی صورت میں، اور حکمت کی صورت میں اخلاقیات اور ایمانیات کے پہلو دے، اور ان دونوں چیزوں سے مل کے ان کا تزکیہ کرے۔ یہ وہ پہلو ہے جو یہاں 129 آیہ میں نمایاں ہوا۔ یہ پورا بیک گراؤنڈ اگر آپ کے سامنے ہے تو پھر اس کے بعد جب ہم اگلی آیہ میں آگے بڑھتے ہیں جو آج ہماری زیر مطالعہ ہے، وہ ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے دین سے کون ہے جو انحراف کرے؟ سوالی انداز میں ہے، من سے آغاز ہوتا ہے۔ یرغبو، جو رغبہ یرغبو کا جو لفظ ہوتا ہے رغبت ہونا، یہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی اس ظاہر ہے ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ جب اس کے ساتھ پریپوزیشن آتی ہے الا یا فی، ان دونوں کے لیے اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، خواہش کرنا، رغبت رکھنا، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب اس کے ساتھ پریپوزیشن ان آ جاتی ہے، صلہ آ جاتا ہے ان کا، تو یہ بالکل اپوزٹ اس کا مفہوم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو بات پہلے کہی جا رہی تھی اس کے بالکل مخالف بات ہوگی، یعنی یہ کہ پہلے میں رغبت رکھنا، چاہنا، محبت کرنا، خواہش رکھنا پہلے معنی میں آتا ہے، اب دوسرے معنی میں ہو جائے گا بے رغبت رکھنا، بے رغبتی ہونا، یعنی کسی چیز سے منہ موڑ لینا، کسی چیز کو نہ چاہنا۔ تو کون ہے جو ملت ابراہیم سے منہ موڑ لے؟ ملت ابراہیم سے منہ موڑ لے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، مذہب سے منہ موڑ لے، سوائے اس کے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا، اللہ سوائے اس کے، مان اس شخص کے، صفیہ وہ بڑا صفی ہو گیا، احمق ہو گیا۔ صفی کا مطلب ہوتا ہے صفیہ، یعنی احمق ہو جانا، پاگل ہو جانا، کم عقل ہو جانا، اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے صفی یا صفاحت، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں مشکل اردو میں، جس نے اپنے آپ کو نفسہ، جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا دنیا میں، یعنی دنیا کے لیے ہم نے چن لیا تھا۔ استفینا کا معنی ہوتا ہے چن لینا۔ یہ ویسے بھی صفائی جو ہم اردو میں پڑھتے ہیں یہ وہی لفظ اس سے نکلا ہے، یعنی خالص کر لینا، دوسرے لوگوں میں سے نکال کے کسی کو، ایک شخص کو چن لینا، خالص کر لینا، اپنے کسی کام کے لیے منتخب کر لینا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فی دنیا، دنیا کے اندر، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی یقیناً صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ ترجمہ ہے۔ صالحین یعنی صالح کی جمع ہے، یعنی صالحین جو آخرت میں صالح لوگ ہوں گے ان میں سے ایک ہوگا۔ آپ پیچھے مڑتے ہیں، پیچھے مڑتے ہیں تو یہ بات یہاں پہ کہی گئی وہ یہ کہ اوپر جو کچھ بھی ہم نے پڑھا تھا، یعنی اس سے پہلے جتنی بھی آیات پڑھی تھی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک انٹروڈکشن تھا، ایک کس حوالے سے؟ یہ کہ وہ رسول کے منصب پہ قائم ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آزمائش میں ڈالا، امتحانوں میں ڈالا، یہ ہر شخص کو ڈالا جاتا ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے قرآن مجید سے کہ انسانی زندگی آزمائشوں سے بری پڑی ہے، قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شخص سے امتحان لے رہی ہے، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صبح و شام ہر وقت کوئی نہ کوئی دھڑکا لگا رہتا ہے،
کبھی کاروبار کی صورت میں، کبھی جاب کی صورت میں، کبھی اپنی صحت کی صورت میں، یہ زندگی کے مسائل ہیں جس میں انسان گرا ہوا ہے۔ یہ لازمی پہلو ہے ہر شخص کے ساتھ قرآن مجید کے مطابق، اور یہ کہ رسولوں سے خاص امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ بھی موضوع جو ہے قرآن مجید بناتا ہے کہ رسولوں سے اور رسولوں کے ساتھ جو ساتھی کھڑے ہوتے ہیں ان سے خاص امتحان لیا جاتا ہے، اور جو خاص امتحان لیا جاتا ہے یہ اس پہلو سے جہاں ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن تھا، اور اس کے بعد کیا انعام و اکرام کی بارشیں ہوئیں، کیسے اس شخص نے اپنا اظہار اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیا، اپنا فرمان بردار ہونا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یہ علامتی پہلو ہیں جو جہاں پہ نمایاں کیے جا رہے ہیں بنی اسرائیل کے سامنے، کیونکہ بیک گراؤنڈ میں یہاں پہ بنی اسرائیل ہے، یہود ہیں، مدینہ کے رہنے والے یہود، ان کے سامنے یہ کہ اللہ کا بندہ جب اٹھتا ہے تو وہ کیسے اپنے اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم کر لیتا ہے۔ تمہیں بھی آزمائش میں ڈالا گیا بحیثیت قوم، اس وقت یہ رسول آ گئے ہیں اور یہ آزمائش تمہیں درپیش ہے جس میں تم اس وقت ڈگمگا رہے ہو، اور اس پہلو کو یہاں پہ لیا کہ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا یہ سب کچھ سن چکنے کے بعد تعارف، یہاں ملت ابراہیم کا لفظ آیا ہے۔ ملت جو ہوتا ہے وہ یاد رکھیں، اس کا جو معنی ہے وہ مذہب بھی ہوتا ہے، دین بھی ہوتا ہے، مذہب اور دین ایک ہی بات ہے، اور یہ کلچر بھی ہوتا ہے، یعنی جو لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا کلچر، کیونکہ مذہب اس کا ایک نمایاں حصہ ہوتا ہے تو اسی میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ عمومی طور پہ یہ نسبت سے ظاہر ہوتا ہے یہ لفظ، یعنی جب یہ کہیں گے ملت ابراہیم، ملت محمد، ملت اسلامیہ، تو یہ ایک نسبت کے ساتھ یہ لفظ جو ہے نا استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ پیغمبروں کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہے تو یقیناً یہ دین ہی کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ جب یہ انسانوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آیت نمبر ہم 120 میں پڑھ آئے ہیں، وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ یہی لفظ استعمال ہوا تھا، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں انسانوں کے ساتھ جو ہے نا اس کو جوڑا گیا ہے، تو انسانوں کے ساتھ جڑے گا تو جملہ پہلو آ جاتے ہیں، یعنی انسانوں کی اٹھنا بیٹھنا، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، سارے پہلو اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ نبیوں کے ساتھ جڑتا ہے، انبیاء کرام کے ساتھ یہ لفظ جڑتا ہے، تو جو انبیاء کرام کی جو سنت ہے، جو شریعت ہے، وہ خالصتاً وہ اپنی خالص جگہ پہ ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ یہ باقی چیزیں نہیں ملاتے، ہم محض یہ کہتے ہیں کہ یہ ملت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا یہ دین ہے، یہ دین ہے، ملت یہاں بھی نسبت کے ساتھ جو ہے نا بیان ہوا ہے۔ تو کون شخص ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا یہ تعارف پڑھ چکنے کے بعد، سن چکنے کے بعد پھر بھی اس سے منہ موڑ لے؟ وہی شخص ہے جو اس سے منہ موڑے گا جو کسی حماقت میں مبتلا ہو گیا۔ سفیہہ کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی ہم احمق کر لیتے ہیں، پاگل کر لیتے ہیں، اس طرح کے جو ہے نا معنی مفہوم کم عقل کر لیتے ہیں، تو یہ عام ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ یہ حقیقتاً اس کا کیا مطلب ہے۔ حقیقتاً مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم کسی شخص کو احمق کہتے ہیں، کم عقل کہتے ہیں، تو اس شخص کو اپنے بھلے اور برے کا پتہ نہیں ہوتا، کون سی چیز اس کی فائدے کی ہے اور کون سی چیز اس کے نقصان کی ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں، جو اس وقت جن سے قرآن مخاطب ہے، کیا وہ اپنی عملی زندگی میں، پریکٹیکل زندگی میں، یعنی کیا وہ وہاں پہ بھی احمق ہیں؟ یقیناً نہیں ہوں گے۔ یعنی انسان عام حالات میں جو معاملات کر رہے ہوتے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ، اپنی کاروبار کے ساتھ، اپنی دنیا داری کے معاملات کے ساتھ، وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے کیا ان کے جملہ پہلوؤں کو سامنے لیا؟ نہیں، بلکہ ایک خاص پہلو کو سامنے لیا ہے۔ وہ پہلو ہی یہی مذہب کا پہلو ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ تمہارے سامنے جس چیز کو پیش کیا جا رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا ملت کو، مذہب کو پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ تمہاری طرف سے جو تقاضا آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، نصارہ بن جاؤ، تو پھر کامیابی و کامرانی ملے گی تمہیں، پھر تمہیں نجات ملے گی، پھر تمہیں ہدایت ملے گی۔ لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ہدایت سراسر ملت ابراہیم میں ہے، یعنی ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اختیار کر لو، نجات اسی میں ہے۔
اگر یہ نہیں مانتے، کیونکہ تمہارا دعویٰ بھی یہی ہے کہ تم یہی تو کہتے ہو کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کے جڑتے ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم بھی ملت ابراہیم کے ساتھ جا کے جڑ رہے ہیں، تو جب ان کے سامنے ملت ابراہیم یا دین یا مذہب یا وہ اسپرٹ ابراہیم علیہ السلام کی سامنے رکھی جاتی ہے، تو کیا وجہ ہے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہودیت اختیار کر لو یا عیسائیت اختیار کر لو تو پھر اسی میں نجات ہے۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ احمقانہ سوچ ہے، اپنے آپ کو طاقت میں مبتلا کر لینا ہے ابراہیم علیہ السلام سے منہ موڑنے سے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، وہ شخص ہے ابراہیم علیہ السلام جن کو ہم نے دنیا میں چن لیا تھا۔ دنیا میں چن لیا تھا، یہ کس پہلو سے دنیا سے چن لیا تھا؟ جب ہم نے یہی پیراگراف ہم نے پڑھا تھا تو وہاں پہ یہ آیہ نمبر 124 میں وہاں میں پتہ چلا تھا کہ ان کو امام بنایا گیا ہے دنیا میں امام بنایا گیا ہے۔ یہ اسی پہلو کو یہاں پہ لے لیا ہے، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو کچھ آزمائشوں کے بعد جو ہے نا ان کو دنیا میں ہم نے چن لیا تھا اپنے خاص کام کے لیے، اور ایسے ہی تمہیں ہم جو ہے نا دنیا میں چننا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھو اور یہاں پہ بلا جھجک بلا تردد اس آزمائش کے نتیجے میں جو تمہیں درپیش ہے کامیابی و کامرانی کی طرف بڑھو، نہیں تو تم جو اس سے منہ موڑو گے تو تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوگے۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو پھر سامنے لا کے رکھا کہ ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ آخرت میں بھی صالح لوگوں میں سے ہوگا، وہ آخرت میں بھی صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ جو اس کا پہلا حصہ ہے، یا اپنے مائکس میوٹ کر لیا کریں، آواز آ رہی ہوتی ہے۔ جو پہلا حصہ ہے، جو سوال ہے کوئی؟ جی سر، یہ آپ نے ملت ابراہیم کے نا جو بتایا، اس کی میننگز میں آپ نے مذہب اور دین کو بالکل سملر میننگ میں لیا، ذرا تھوڑا سا کلیریفائی کر لیں گے۔ جنرلی ہمارے ہاں تو مذہب اور دین دو بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ میں لیا جاتا ہے۔ جی، یہ ہماری جو آج کے دور کے خاص طور پہ وہ علماء جو سیاسی مذہبی سوچ رکھتے ہیں وہ اس میں تفریق کرتے ہیں، ایسا کوئی ہرگز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ میں پڑھیں لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین، یعنی وہی دین جو ان مشرکین مکہ کا دین تھا، اس کے لیے بھی لفظ دین ہی استعمال ہوا ہے، اور جو مسلمانوں کا دین ہے اس کے لیے بھی لفظ دین ہی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ فرق کرنا جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جب مشرکین کا جو ہے نا وہ بھی دین کہلایا، جب اہل اسلام کا ہے مذہب وہ بھی دین کہلایا۔ مذہب جو لفظ ہے، یوں کہہ لیں کہ یہ مذہب اور دین، ان میں دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ قرآن مجید نے، جو قرآن مجید کے دور کی عربی تھی، اس وقت یہ لفظ دین ہی استعمال ہوتا تھا۔ مذہب بھی تھا لفظ، لیکن جو ہے نا مذہب یوں کہہ لیں کہ قرآن مجید نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ عمومی طور پہ جو مذہب کا لفظ ہے یہ کسی خاص رائے کے لیے بھی بیان ہو جاتا ہے، جیسے ہم کہیں کہ دین کے اندر یعنی حنفی رائے، شافی رائے، مالکی رائے، اس طرح کی رائے کے لیے بھی لفظ مذہب استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ مذہب اگر ہم اس مذہب کے لیے لیتے ہیں جس کے لیے نبی جو کچھ لے کے آتا ہے، تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس سے مذہب سے کیا مراد ہے۔ اس کے لیے کہیں مذہب کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، کبھی ملت کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، کبھی دین کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ ساری چیزیں، یعنی انسان جب مختلف اصطلاحیں بول رہا ہوتا ہے تو وہ جب ٹارگٹ معلوم ہو تو وہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جب ہم مذہب اسلام کہتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہی چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی، خواہ وہ شریعت کی صورت میں ہے، خواہ وہ ایمانیات کی صورت میں ہے، خواہ وہ سنت کی صورت میں ہے، تو یہ تمام چیزیں مل کے دین بنتی ہیں، یہ تمام چیزیں مل کے مذہب بنتی ہیں۔ یہ موقع محل ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہاں استعمال کر رہے ہیں، باقی جو ہے وہ بال کی کھال اتارنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ایک ہی چیز ہے۔ یہ آگے بڑھتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر بھی ہم نے ان کو چنا، اور آخرت میں بھی ہم نے ان کے لیے جو مقام اور مرتبہ ہے وہ صالحین کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا، اس کے لیے اگلی آیا ہے
اذ قال لہ ربہ اسلم، یہ اس وقت ملا جب، یہ جب جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی یہ دونوں رتبوں کے لیے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جو مقام اور مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو ملتا ہے وہ اس از کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی جب، وہ جب کیا چیز ہے؟ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے اسے کہا کہ تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ اسلم، اسلم حوالے کرنا، سپرد کرنا، یہ اس معنی میں آتا ہے، حوالے کر دے، اپنے رب کے حوالے کر دے۔ کالا اسلمت لرب العالمین، تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے آپ کو پروردگار کے عالم کے حوالے کر دیا۔ اسلمت، میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اس رب کے حوالے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، رب ہے، آقا ہے۔ یہ آیا نمبر 131 اور آیا نمبر 130، یہ پورے قرآن مجید میں پڑھ جائیے، میرے نقطہ نظر کے لحاظ سے، یعنی میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے یہ ایک پیک کی آیا ہے، بڑی ٹاپ اور نمایاں آیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو نمایاں کرتی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اس پہلو کو نمایاں کرنے کی۔ یہ کہ رب نے تقاضا کیا ہے کہ تو میرے سامنے جھک جا، میرے حوالے کر دے، اور یہ کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ جب سرنڈر کر دیا تو وہ کیا پہلو ہے جو نمایاں ہوا یہاں پہ، وہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ اس ساتھ میں نے لکھا ہے عود علی البد، کہ یہ مضمون مکمل ہو گیا۔ یہاں پہ مضمون مکمل ہوتا ہے جب بھی کوئی پیراگراف پڑھتے ہیں، 2-4 پیراگرافز پڑھتے ہیں، تو جو بات شروع میں ہوتی ہے آخر میں آ کے اس کو ریپیٹ کر دیا جاتا ہے کسی اور پہلو کے ساتھ، کچھ لفظ کچھ اور لفظوں کے ساتھ ریپیٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی وہی بات جو شروع کی ہوتی ہے آخر میں بیان کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک طرح کا مارکر ہوتا ہے، یعنی ایک طرح کا نشان لگا دیا جاتا ہے، یعنی جیسے ہم راستے میں جاتے ہیں، مائل سٹونز ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سبب کی حد بندی سٹارٹ ہوتی ہے، یہاں اس کی حد بندی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو راستے کے نشانات ہوتے ہیں، ویسے ہی قرآن مجید کے اندر، یعنی ایک بات کہی گئی اور دوسری جگہ بالکل اسی طرح کی بات کہی گئی، تو اس طریقے سے بھی جو نشان لگ جاتے ہیں اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ جو بات شروع ہوئی تھی وہاں آ کے مکمل ہو گئی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ یعنی کتابی صورت سے زیادہ دور اول میں، یعنی پہلی ہی نسل میں یہ پڑھ کے سنایا گیا ہے۔ کہاں کوئی چیز شروع ہوئی، کہاں کوئی چیز ختم ہوئی، تو یہ نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا آغاز ہوا اور یہاں پہ آ کے وہ چیز بات ختم ہو گئی۔ اس کو ہم عربی میں عود علی البد، بد کا مطلب جو چیز ابتدا میں تھی، عود کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کے آنا، جو چیز ابتدا میں تھی، شروع میں تھی، وہ لوٹ کے دوبارہ آ گئی۔ جب وہ لوٹ کے آئی تو وہ کیا ہے؟ 124 میں جا کے دیکھتے ہیں، وہاں پہ ہمیں بتایا گیا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہاں آزمائش میں کچھ چیزیں ہیں جو سامنے لائی گئی، اور اس کے بعد کالا، جب وہ اس کو پورا کر چکے ابراہیم علیہ السلام، تو اس کے نتیجے میں ان کو امامت کا منصب ملتا ہے، امامت کا منصب ملتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو یہاں پہ آ کے آیا نمبر 130 میں ہمیں ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، وہاں امام کا لفظ آیا تھا، یہاں آیا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو اس دنیا کے اندر چن لیا۔ اور جو آزمائش کا پہلو تھا وہ تھا کالا اسلمت لرب العالمین، یعنی اس آیا کے اندر بھی 124 آیا کے اندر بھی یہی تھا نا کہ ہم نے ان کو آزمایا تھا اور وہ اس آزمائش میں پورے اتر گئے، تو وہاں اتمہن کا لفظ آیا تھا، یہاں آیا کالا اسلمت لرب العالمین، بات وہی ہے اس پہلو سے۔ اچھا، یہاں عود البد کا جو پہلو وہ نمایاں ہو گیا۔ وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو نمایاں طور پہ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے، وہ کون سا پہلو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ جب یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ عود علی البد تھا،
اور وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو ہے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. یہاں پروناؤنس کا جو معاملہ ہے وہ بھی پہلے دیکھ لیں. یعنی پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ یہ جیسے ہی، شی، اٹ، دے، ہم انگلش میں، اردو میں وہ، یہ، وہ، تم وغیرہ جو ہے، ایسے ہی یہاں پہ اگر آپ پروناؤنس دیکھیں تو پروناؤنس کا جو استعمال ہوا ہے وہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ ہوا ہے اس پورے یعنی دونوں آیات کے اندر. یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ چن رہی ہے. ہم نے چن لیا، نہ ہو استفائی، نہ ہو، ہم نے چن لیا، اس کو چن لیا. چننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور نہ آیا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے چن لیا. استفائی تو ہو نہیں کہا کہ میں نے چن لیا، بلکہ یہ کہا کہ استفائی نہ ہو. یہ ہوئی جو ہمارا کنگ یا کوئن والا وہی ہوتا ہے یہاں پہ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت، اس کی شان کو جو ہے نمایاں کرتا ہے. ہم نے اس کو چن لیا. تو یہ فرسٹ پرسن ہے جو چننے والا ہے، اور تھرڈ پرسن ہے جس کو چنا گیا ہے. اس کے بعد جب آپ آگے بڑھتے ہیں اور اس قال لہو ربہ اسلم، یہاں پہ تھرڈ پرسن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. یعنی پہلے میں فرسٹ پرسن تھا، یہاں پہ تھرڈ پرسن ہو گیا. یہ جو فرسٹ اور تھرڈ پرسن میں یہاں چینج ہوا ہے، اس کا بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پھر دوبارہ وہی بات کرتے کہ اے ابراہیم تم میرے سامنے جھک جاؤ، اے ابراہیم تم میرے سامنے جھک جاؤ، تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ وہ تعلق نہ شو کرتی. آقا اور مالک ہونا اور غلام ہونا، غلام کا تو کام ہی یہی ہے، دہاڑی لگانا، مزدوری کرنا. وہ مزدوری کرے گا. لیکن جب یہ سٹیٹمنٹ یہ ہوتی کہ تم یہ کرو، تو وہ اس حکم کو ادا ہو جاتا. اس کے اندر وہ پیار، وہ محبت، وہ شفقت کی وہ جذبہ وہ کبھی بھی سامنے نہ آتا. جو جذبہ یہاں پہ قال لہو ربہ اسلم، اس کے رب نے اس کو کہا. یہ ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات براہ راست یہ کہتی تو یہ ایک پبلک اناؤنسمنٹ ہوتی جس کو دنیا کو بھی پتہ چلتا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ چلتا. یہ پبلک اناؤنسمنٹ میں یہ تعلق پہلے جوڑا ہے کہ اس کے رب نے اس کے اندر جو تعلق بنتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ، اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نمایاں کیا گیا ہے. اس کے رب نے پکارا ہے تھرڈ پرسن کے ساتھ یہاں پہ. اب جب پکارا ہے تو اس پکار کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک رازدارانہ بات ہے، پبلک بات نہیں، رازدارانہ بات ہے. ایک جذبہ ہے، ایک اس کے اندر تعلق ہے، ایک اس کے اندر ایک سیکرٹلی جیسے کوئی چیز کسی کو پہنچائی جاتی ہے، خوبصورتی کے ساتھ پہنچائی جاتی ہے. وہ پہلو ہے جہاں پہ نمایاں کیا گیا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس صورت میں پہنچائی گئی تھی. وہ خواب ہی کی صورت میں، رویا کی صورت میں پہنچائی گئی تھی. اور جب یہ رویا کی صورت میں پہنچائی گئی تھی تو وہ جو رازدارانہ تعلق ہے اس تعلق کو یہاں پہ نمایاں کیا گیا ہے. اب جب کہ یہ تقاضا کیا گیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اسلمت لک. یہاں پہ یعنی یہ کہ سیکنڈ پرسن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں تیرے سامنے جھک گیا، یہ نہیں کہا، بلکہ جواب میں کہا ہے لرب العالمین. اس میں کوئی دھوکہ نہیں، اس میں کوئی نفس کی جو ہے نا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس میں میری اپنی مداخلت نہیں ہے. میں نے ہر طرح اپنے آپ کو پچھاڑ دیا، تیری ذات کے سامنے میں نے پچھاڑ دیا. تو نے مجھ سے تقاضا کیا تھا، انتہائی رازدارانہ طریقے سے کیا تھا. ایک تعلق تھا، ایک جو ہے نا میرا اور آپ کے ساتھ، میرا تعلق آپ کے ساتھ تھا، اور اس تعلق کا حوالہ دے کے آپ نے کہا تھا اسلم. مجھے کہا گیا تھا اپنے آپ کو حوالے کرنے کے لیے. اب جب یہ تقاضا ہو گیا اور اس کے بعد جب میری پوزیشن لینے کی باری آئی، میں نے کیا کرنا ہے، تو میں نے یہ نہیں کہہ کے کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے جھک گیا. یعنی اللہ کی بارگاہ میں منہ کھولنا ہے تو ان پیغمبروں سے سیکھو. رب العالمین، میں نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے حوالے کر دیا. میری ساری کی ساری شخصیت اس کے سامنے جھک گئی. یعنی کوئی چیز نہیں ہے میری ذات کے اندر
جس کو میں اپنا کہہ سکوں. یعنی میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ اس ذات کے سامنے اپنے آپ کو بچا دیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، سرنڈر کر دیا. یہ وہ پہلو تھا جس کو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، کیونکہ یہ ایک بیک گراؤنڈ رکھتا ہے واقعہ پیچھے بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ تم جڑنے کا، تعلق رکھنے کا معاملہ کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یاد رکھو وہ شخصیت کس قدر نمایاں تھی. جب وہ امتحان میں پڑے اور کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے. تم امتحان میں پڑے تو تم پیچھے ہٹ رہے ہو، تم اس دین سے، اس ملت سے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اس سے منہ موڑ رہے ہو، بے رغبتی دکھا رہے ہو. اور جبکہ اصلاً ابراہیم کا کیا کردار تھا، کیا کریکٹر تھا، وہ تو اپنے آپ کو سراپا اللہ کے لیے وقف کیا ہوا تھا. یہ وہ پہلو ہے جو یہاں پہ اس پیراگراف کے آخر میں ہمارے سامنے واضح طور پہ سامنے آتا ہے. یہ جو پیراگراف ہمارا شروع ہوا تھا، اس کا ایک اور پہلو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ پہلو یہ ہے، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اس کے ایک اور چیز ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آ جائیں. یہاں پہ لفظ آیا ہے لمین الصالحین. آپ چاہیں گے کہ یہ صالح جو ہے یہ کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ دنیا میں تو چلو امامت مل گئی، وہ دنیا میں سب سے بڑا رتبہ تھا، کسی کو منصب اگر مل سکتا تھا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو مل گیا. لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو ہمیں معلوم ہے سورہ النساء کے اندر وہاں پہ 5 کیٹیگریز ہیں. یعنی جو لوگ وہاں جنت میں ہوں گے ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ 5 طرح کے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. نبی جائیں گے، سچے لوگ جائیں گے، شہداء جائیں گے، صالحین جائیں گے، اور کیا ہی خوبصورت کمپنی ہوگی ان لوگوں کی جب وہ جنت میں جائیں گے. حسن اولئک رفیقا، کیا ہی خوبصورت قسم کی جو ہے نا تعلق داری ہوگی. اگر آپ دیکھیں تو نبی سب سے پہلے، صدیقین اس کے بعد ہیں، شہداء اس کے بعد ہیں، صالحین چوتھی کیٹیگری ہے جو آخر میں آئی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو تو پہلی کیٹیگری میں ہونا چاہیے تھا، صالحین کی کیٹیگری میں کیوں رکھا؟ یہ بڑا اہم جو ہے نا پہلو ہے یہ جہاں پہ قرآن مجید میں، یعنی جب بھی آپ اس طرح کے جگہ پہ پہنچیں تو کوشش کریں سمجھنے کی کہ یہ کون سا پہلو ہے یہ یہاں پہ نمایاں کرنا مقصود ہے. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جب ان کو امامت دی گئی تو امامت میں بھی ایک تعلق ہوتا ہے، وہ یہ تھا کہ صالحین آئیں گے. یعنی جب ہم نے وہاں پڑھا تھا تو آیا نمبر 124 میں تو وہاں کیا تھا؟ کالا لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ میرا عہد ظالمین تک جو ہے نا نہیں پہنچے گا. تو پھر کن تک پہنچے گا؟ تو پھر ہم نے ظالمین کا بالکل اپوزٹ جو لفظ ہے وہ صالحین ہی ہے، وہی ہم نے دیا تھا، وہ یہاں پہ حذف تھا. اس کو جا کے جب عود علی البد کیا ہے تو وہاں پہ جا کے جو ہے نا اس چیز کو کھولا ہے. یعنی عود علی البد جب جا کے وہاں پہ کیا ہے تو وہاں پہ جا کے اس کو کھولا ہے کہ اصلاً میں دوسرے لوگ کون سے تھے. جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہاں پہ صالحین ہیں، وہ یہاں پہ صالحین ہیں. اور وہ صالحین کس پہلو سے صالحین ہیں؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا امام ہونا، دنیا میں ہونا، اور صالحین کا پیروکار ہونا، ان دونوں چیزوں سے مل کے ہی تو امامت بنے گی نا. تو قیامت والے دن بھی یہ امامت اور صالحین کا تعلق قائم و دائم رہے گا. وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ابراہیم کو اٹھا کے کہیں اور لے جائیں گے، نہیں، وہ صالحین میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا. اس کا ایک اور پہلو ہے میں جو آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں، وہ یہ اس کے پہلے یہ آیا لکھی ہوئی ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے کوٹ کی ہوئی ہے، کذالک جعلنکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یہ جو آیا ہے یہ ہمیں بتاتی ہے جو امامت کا منصب ہے جس کو ہم کبھی شہادت حق کا منصب کہتے ہیں، یہ شہادت حق کے پہلو سے ہے. یعنی امامت اور شہادت حق ایک ہی چیز ہے. یعنی شہادت حق کا کیا پہلو ہے کہ ہم نے تمہیں ایک درمیان کی امت بنایا ہے، درمیان کی امت بنایا ہے، اور یہ شہادت یہ حق جو ہے آپ دنیا پہ جا کے دیں گے، دنیا پہ جا کے گواہی دیں گے. اور یہ رسول جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے یہ تم پہ گواہی دے گی، اسی دین کی گواہی دے گی.
یعنی یہ تمہارے لیے امام ہوں گے، تم دنیا کے لیے امامت ہوگی، یعنی شہادت حق یہ رسول تم پہ شہادت حق دیں گے اور تم دنیا پہ جا کے جو ہے نا شہادت حق دو گے، اس دین کی، اس ملت ابراہیم کی گواہی دو گے۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو رسول بھی وہی کام کر رہا ہے، شہادت حق دے رہا ہے ان لوگوں پہ، صحابہ اکرام پہ، اور شہادت حق کی ذمہ داری آگے صحابہ اکرام کن کو دے رہے ہیں، دنیا کے اندر دے رہے ہیں۔ گویا کہ جو امامت کا پہلو ہے یا شہادت حق کا جو پہلو ہے، یہ دنیا کے اندر، یعنی دونوں کام یہی کر رہے ہوتے ہیں، رسول بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ امتیں بھی وہی کام کر رہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ تو جب یہ قیامت والے دن اٹھیں گے تو وہاں پہ بھی، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ امامت کے منصب پہ دنیا میں قائم تھے، قیامت میں بھی جو ہے نا اسی حیثیت سے اٹھیں گے، اور یہ امتیں اسی حیثیت سے صالحین بن کے اٹھیں گی۔ اور پھر ہم، یہ جو امامت کا تصور ہے یہ کوئی ایلیٹ کلاس والا تصور نہیں ہے، دنیا داری والا تصور نہیں ہے، بلکہ ہم ان کو انہی میں سے جو ہے نا رکھیں گے، اور انہی میں سے رکھیں گے گویا کہ نبی نبی صدیق نبیین اور صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ایک ہی کمپنی میں وہاں پہ رہ رہیں گے، ایک ہی رفاقت میں وہاں پہ رہ رہیں گے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ جو کچھ لوگوں نے دنیا میں کیا اس کے نتیجے میں جنت میں مختلف لیولز ہوں گے لوگوں کے لیے، یہ تو قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے۔ کیا اس کی بنیاد پہ کیا لوگوں کے درمیان میں فرق ہوگا جیسا کہ دنیا داری میں ہوتا ہے؟ نہیں، یعنی قرآن مجید یہ نہیں کہتا، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہاں نبی اور صدیق، شہید، صالح، سب کے سب جو ہے نا ایک خوبصورت کمپنی کے اندر، خوبصورت رفاقت کے اندر بندے ہوئے ہوں گے، اور کیا ہی خوبصورت جو ہے نا یہ کمپنی ہوگی، کیا ہی خوبصورت یہ رفاقت ہوگی۔ یہ وہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ صالحین لا کے جو ہے نمایاں کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک اور جو پہلو ہے وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو پورا کا پورا پیراگراف ہے، اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ آیا 122 سے شروع ہوتا ہے۔ اس کو میں نے علیحدہ سے یعنی ایک پیج پہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور ہر آیا کو ڈیفرنٹ جو ہے نا کلر کے ساتھ یہ یہاں پہ میں لایا ہوں۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے، جو اوپر والا آیا 123 جو ہے، وہ تو ابتدائیہ ہے، لیکن جو بات جہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی شروع ہوتی ہے وہ 124 سے شروع ہوتی ہے اور 131 تک جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ جو آیات ہیں یہ ہے کتنی، یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 آیات ہیں۔ یہ 7 آیات جو ہیں یہ آپس میں ایک خاص سٹرکچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس کو ہم اس سٹرکچر کو پالنڈروم سٹرکچر کہتے ہیں، یا اس کو کائسٹک سٹرکچر بھی کہا جاتا ہے انگلش لینگویج میں۔ یہ پالنڈروم کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے ہم میڈم کا لفظ بولتے ہیں، سیوک کا لفظ بولتے ہیں، ہمارے بچوں میں خاص طور پہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھایا جاتا ہے، یا اگر آپ کا آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ ہو تو کچھ الگوریتمز ہوتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں، ان کو بھی ہم پالنڈروم جو ہے نا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے سیوک کا لفظ ہے، سیوک جو ہے یہ پہلا لیٹر اس ورڈ کے اندر اور آخری لیٹر سی ہے، اس کے بعد سیکنڈ لیٹر اگر آپ دیکھیں، سیکنڈ اسٹارٹ سے بھی اور سیکنڈ لاسٹ کو بھی دیکھیں تو وہ آئی لیٹر ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے دونوں طرف ایک ہی لیٹر ہیں اور درمیان میں جو ہے وہ وی ہے سیوک کے لیے۔ ایسے ہی اگر آپ میڈم میں دیکھیں تو درمیان میں ڈی ہے۔ تو اس طرح بے شمار الفاظ ہیں جو پیلنڈروم سٹرکچر میں آتے ہیں۔ ایسے ہی لٹریچر کے اندر بھی یہ سٹرکچر ہوتا ہے۔ یہ سٹرکچر کیا کرتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ اس کی جو پہلی بات شروع میں کہی گئی تھی آخر میں بھی وہی بات ہے، یعنی ایک ہی تھیم ہے۔ اس کے بعد جو سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر وہ تھوڑا سا پھر نام اس سٹرکچر کے نام کو کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ مجھے صحیح سمجھ نہیں آئے۔ اچھا، یہ میں یہاں ٹائپ کر دیتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں PALINDROME، پیلنڈروم اس کو بولتے ہیں۔ سوری، PALINDROME۔ پیلنڈروم، جی۔ اور یہ آپ نے کہا تھا کہ الگورتھم کی مطلب جو آپ نے آئی ٹی کی ایگزامپل دی اس سے مطلب جی ہم کہتے ہیں، میں خود میرا اپنا پروفیشن آئی ٹی کا ہے، تو ہم ظاہر ہے کہ وہ جو کمپیوٹر سائنس کے لوگ ہیں بڑی اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا ہے۔ ہمارے بچوں کو بھی یہ پتا ہوتا ہے، یہاں آسٹریلیا میں یہ چیزیں بڑی شروع سے بتا دی جاتی ہیں۔
جیسے جو ورڈز ہوتے ہیں پیلنڈروم کے جو ورڈ ہیں، جیسے میں نے سیوک کی ایگزامپل دی، جیسے میڈم کی دی، تو اگر آپ دیکھیں سیوک کا جو ورڈ ہے یا میڈم ہے، اگر آپ دیکھیں تو پہلا لیٹر بھی ایم ہے اور لاسٹ لیٹر بھی ایم ہے. ایسے ہی سیکنڈ لیٹر اے ہے اور سیکنڈ لاسٹ بھی اے ہے، تو ڈی درمیان میں ہے. ایسے ہی جی یہ ضروری نہیں کہ 5 ہی ہوں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، 9 بھی ہو سکتے ہیں، 11 بھی ہو سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کون سا ورڈ ہے. ایسے ہی جب ہم لٹریچر کی لینگویج میں ان کو بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سٹرکچر جو ہے یہ کچھ ایسے ہی اس طرح کا ہے، یعنی جس طرح کا پلنڈروم کا جو سٹرکچر ہوتا ہے. تو وہ سٹرکچر کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو بات شروع میں ہے وہی تھیم کے ساتھ آخری بات ہوگی، جو بات سیکنڈ ہے وہی تھیم کے ساتھ سیکنڈ لاسٹ ہوگی. تو ایسے ہی آگے ہم بڑھیں گے. اچھا، اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو آیا نمبر 124 اور 131 ایک ہی چیز ہے، یعنی دونوں کو میں نے ریڈ کلر کیا ہے، ایک ہی چیز ہے. اگر آپ دیکھیں تو کیا چیز ہے جو ایک بنا دیتی ہے؟ وہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہو رہی ہے، اور سب کے آخر والی آیا جو ہے، سب سے آخری الفاظ بھی یہی ہیں، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اس کے بعد دوسری بات پڑھتے ہیں، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں نے آپ کو امامت کا منصب دیا ہے. اور آخری آیت کا درمیان بھی یہی ہے، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اس کے بعد پہلی آیا کا جو آخری حصہ ہے، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، آخری آیا کا پہلا حصہ بھی وہی ہے، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. یعنی وہاں پہ ظالمین کون تھے، اب یہاں پہ آ کے کھول دیا گیا کہ ظالمین کون ہے، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. اس کو اس طریقے سے کھول دیا. یعنی یہ سٹرکچر اگر آپ دیکھیں تو آیا نمبر 124 اور آیا نمبر 130 اور 131 ان دونوں کے درمیان آپس میں کس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے یہ تعلق بنا ہے. جی بہت اچھا سمجھایا، تھینک یو سو مچ سر. جی آگے بڑھتے ہیں، دوسری آیا کی طرف جاتے ہیں، 125 کی طرف. وہاں پہ گھر بن رہا ہے، بیت اللہ بن رہا ہے. وہ کہا گیا کہ مثابۃ للناس، مثابۃ للناس، کہ بیت اللہ بنایا جا رہا، البیت بنایا جا رہا ہے. اور کہاں بنایا جا رہا ہے؟ اس جگہ بنایا جا رہا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ ہے. اور اس کے بعد ہم نے دونوں کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، کس کام کے لیے لگایا ہے؟ وہ یہ کہ اس گھر کو صاف رکھیں، ہر لحاظ سے صاف رکھیں. کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. اب آ جاتے ہیں سیکنڈ لاسٹ سیم کلر میں، اگر آپ دیکھیں تو بلو کلر ہے. وہاں پہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. وہاں پہ پلاننگ ہو رہی ہے سیکنڈ لاسٹ میں، اور یہاں پہ بھی پلاننگ ہو رہی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر رہی ہے، لیکن یہ الفاظ ابراہیم علیہ السلام کی منہ سے شروع، زبان مبارک سے شروع ہو جاتے ہیں. وہاں پہ ایک گھر بنایا جا رہا ہے، اور گھر بنانے کے ساتھ خاص جگہ ہے جہاں گھر بننا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ عبادتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس گھر کے ساتھ. یہاں پہ دیکھیں اس گھر کے لیے رسول آ رہا ہے، اور جو وہاں خاص گھر بننا تھا، اس رسول کے ساتھ وہ خاص چیز قرآن مجید ہے، یعنی بیت اللہ اور قرآن مجید دونوں کو ساتھ ساتھ رکھیں. اس کے بعد وہاں خاص عبادتیں ہیں جن سے لوگوں کا تزکیہ ہونا ہے، جن سے لوگوں نے آ کے جڑنا ہے. اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جن سے لوگوں نے جڑنا ہے وہ شریعت ہے، ایمانیات ہے، اور اس کے بعد ان کا تزکیہ ہونا ہے. وہاں پہ بھی تزکیہ ہو رہا تھا. وہ کیا عبادتیں تھیں، وہ کیا سنتیں تھیں، کیا وہ شریعت تھی؟ وہ اعتکاف، رکوع و سجود اور طواف ہی تو تھا. یہاں دونوں کا اس طریقے سے خوبصورتی سے ایک لنک بن گیا. آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 126 اور 128 کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہاں دیکھیں 126 کے ساتھ یہاں معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اس گھر کو امن کا گھر بنا دے.
اور ان کے لیے رزق کا سامان وافر مہیا فرما، ان لوگوں کے لیے جو قیامت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے جواب دیا تھا کہ یہ دنیا کا جو معاملہ ہے اس کو امامت کے ساتھ نہ جوڑیں، دنیا کے ساتھ میں سب کو روزی دیتا ہوں، لیکن قیامت میں انہی لوگوں کو نجات دوں گا جو واقعتاً اللہ اور اللہ کی آخرت پر جو ہے نا ایمان رکھتے ہوں۔ اس سے جو ملتی جلتی آیا ہے وہ 128 ہے۔ اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی دعا ہی مانگی جا رہی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ دونوں دعائیں، اوپر بھی دعا ہے اور یہ بھی دعا ہے۔ جو پہلی دعا ہے وہ لوگوں کی ظاہری دنیا کے حوالے سے ہے، لوگوں کو امن مہیا کرنے کے حوالے سے ہے، لوگوں کو خوراک مہیا کرنے کے حوالے سے ہے۔ یہ ظاہری چیزیں ہیں، یہ یوں کہہ لیں کہ ہماری جو جسمانی ضرورتیں ہیں، جو دنیاوی ضرورتیں ہیں وہ ہیں، جبکہ آیت نمبر 128 جو ہے یہ ہماری روحانی ضرورتیں، یعنی یہ ہمارے اندر کی ضرورتیں ہیں، یہ ہماری شخصیت کی ضرورتیں ہیں۔ اور جو پہلی حصہ ہے 126 یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں، امن مہیا کرنا اور اس کے ساتھ خوراک مہیا کرنا ہماری اندر کی شخصیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں، اور کن عبادتوں کے ساتھ جھکیں، وہ ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہاں پہ بھی انا کا انت التواب الرحیم، یہ کہ ان عبادتوں کو ادا کرنے میں ہم سے کوئی غلطی اور کمی اور کوتاہی ہو سکتی ہے۔ وہاں پہ بھی 126 میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جن لوگوں سے کمی اور کوتاہی ہوئی وہ واقعتاً جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ آیت نمبر 126 کے اندر جن سے دونوں جہانوں میں، یعنی دونوں پہلوؤں سے، جسمانی پہلوؤں سے بھی اور اپنی شخصیت کے پہلوؤں سے بھی اپنے آپ کو نکھارا اور سنوارا، ان کے لیے نجات کا پہلو ہے جو 126 میں ہے۔ یعنی پہلے میں یوں کہہ لیں کہ آپ کی جسمانی ضرورتیں ہیں، دنیاوی ضرورتیں ہیں، اور 128 کے اندر آپ کی روحانی ضرورتیں ہیں جس میں آپ اللہ کے ہاں سرنڈر کر رہے ہیں۔ اور جو کور آیا ہے ان سب کے درمیان، جس کو بلیک کلر میں یہاں پہ آیا نمبر 127 ہے، وہ ہے اصل سینٹرل پوائنٹ یہاں پہ۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یعنی اس طریقے سے یہ پورا کا پورا سٹرکچر جو ہے آپ کے سامنے، نمایاں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ سٹرکچر ہوتا ہے، یہ قرآن فہمی میں خاص تو یعنی کوئی چیز کنٹریبیوٹ تو نہیں کرتا، لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان فرق دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ایک سٹرکچر دریافت کر لیتے ہیں۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے عقل رکھی ہے، ہمارے ہاتھوں کے درمیان بھی کچھ جو ہے نا نشانات لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی ایک سٹرکچر دریافت کر لیتے ہیں۔ ایک پتا اٹھاتے ہیں، اس پتے کے اندر بھی ایک سٹرکچر دریافت کر لیتے ہیں۔ تو جب اس خالق کائنات کی ہم آیات کو پڑھنے جائیں گے تو اگر ہمیں بھی وہاں پہ کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے تو ہمیں جو چیز باہر نظر آتی ہے وہ چیز، وہی سٹرکچر ہمیں قرآن مجید کے اندر نظر آتا ہے۔ یعنی یہ ایک خوبصورتی کا پہلو ہے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ ایک جو انسان کی حصے جمالیات ہے، ایستھیٹک سینس ہے، یہ اس چیز کو پروموٹ کرتی ہے۔ یہ چیز یعنی انسان جب یہ چیز دریافت کر لیتا ہے تو اش کر اٹھتا ہے۔ وہ اللہ کے اس کلام کے ساتھ جڑنے کے دسیوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ جب وہ ان چیزوں کو دریافت کرتا ہے تو اس کے اندر کیوریوسٹی ہوتی ہے، وہ اس کی جمالیات کی جو حصے جمالیات ہے اس کی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہیں کہ یہ کیا حقیقتاً قرآن مجید کو سمجھنے میں کوئی مدد ملتی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی یہ پہلو بھی آپ لوگوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ ساری چیز میں آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ ساری چیز کا لب لباب بتانا مطلب یہی تھا۔ اس کی ایک واضح جو ایگزامپل ہے پورے قرآن مجید کے اندر وہ آیت الکرسی ہے، اسی پیلنڈروم سٹرکچر کی۔ جب ہم وہاں جائیں گے، وہاں پڑھیں گے تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ یہ ایک جگہ نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کے اندر یہ کئی ایک جگہ پہ یہ آئے گا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ان تمام جگہوں پہ یہ چیزوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، جو اس کی خوبصورتی کے پہلو ہیں، جو لٹریچر کے پہلو سے ہیں، میں ان کو بھی نمایاں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ یہ جو ہمارا آج کا جو پیراگراف تھا یہ ختم ہوا ہے۔ اگلا جو پیراگراف ہے، جو اگلی چیز ہے، اس کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوتا ہوں، آپ کوئی اور کر سکتے ہیں، یہ ہے سپلیمنٹس۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی جو اوپر کور پیراگراف ہوتا ہے اس سے متعلق کوئی چیزیں ہوتی ہیں،
یعنی وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یعنی یا تو سوالات ہو سکتے ہیں، سوالوں کے جواب دیے ہوتے ہیں، یا مخاطبین کے کوئی رویے ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید زیر بحث لے آتا ہے، یا کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے اس پیراگراف کے اندر جو اوپر ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس سے کوئی متعلقہ کوئی چیز ہے۔ تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اب سٹارٹ کرتے ہیں، تو یہ وہ کون سا پہلو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ جو اگلی بات جو شروع ہونے والی ہے، یہ تقریباً یوں کہہ لیں کہ اس پارہ کے آخر تک چلے گی، یعنی یہ آگے تھوڑی آیات ہوں گی، لائک میرا خیال ہے کہ 7-8 آیتیں ہیں، جس کے بعد یہ پارہ ختم ہو جائے گا، تب تک یہی مضمون جو ہے چلے گا۔ اور وہ مضمون کیا ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی دین کی نصیحت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی تھی۔ کس دین کی؟ یعنی جس دین سے تم منہ موڑ رہے ہو، یہی تھا بات ہے نا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اسی دین کی نصیحت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کی تھی، ملت ابراہیم کی نصیحت کی تھی جس سے تم منہ موڑ رہے ہو۔ یہاں پہ جو ہا آیا ہے، ہا کیا چیز ہے؟ یہ پروناؤن ہے۔ یہ پروناؤن کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ یہ اسی کے لیے استعمال ہوا ہے، ملت ابراہیم کے لیے استعمال ہوا ہے، ابراہیم کے دین کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، یعنی اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ واؤ اور واؤ کے بعد یعقوب آیا ہے، یعنی یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی چیز کی نصیحت کی تھی۔ یا بنیہ، انہوں نے کیا نصیحت کی تھی؟ یہ نصیحت کی تھی کہ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، یہ کہ میں نے چن لیا، یعنی اللہ نے چن لیا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، الدین ایک ہی دین کو چن لیا، دین کو چن لیا۔ اب یہاں پہ جو دین لایا گیا ہے، پیاس صاحب نے سوال کیا تھا دین اور مذہب میں کیا فرق ہے۔ قرآن مجید جس خوبصورتی کے ساتھ چیزوں کو آپس میں لنک کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، یہاں پہ آیا تھا بیہا وسا بیہا۔ اب ہا کیا چیز تھی؟ وہ ہم نے کہا پیچھے ملت ابراہیم ہے، تو الدین کہہ کے اس کو کھول دیا۔ یعنی اب یہ کہیں کہ ملت ابراہیم اور الدین کو دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز کا نام ہے۔ قرآن مجید نے جب خود کھول دیا ہے تو ہمیں واضح ہو گیا کہ اب یہ وہی دین ہے جو پیغمبروں کو دین دیا جاتا ہے، جو نبیوں کو دین دیا جاتا ہے۔ ملت ابراہیم بھی وہی چیز ہے اور الدین بھی وہی چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسے ہی جب ہم مذہب کہیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیغمبروں کی دی ہوئی ہدایت کا نام ہے، تو وہ مذہب دین ہو، مذہب ہو یا ملت ابراہیم ہو، ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ فلا تموتن، اور تم نے نہیں مرنا، لا نہیں مرنا، تموتن تم سب نے، یعنی تمہیں موت نہ آئے، تم نے نہیں مرنا، سوائے اس کے، الا سوائے اس کے، وانتم مسلمون، یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی تم نے مسلمان ہی رہنا ہے اپنی آخری زندگی تک۔ اب ہم اس کو تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ وصیت کس چیز کی گئی تھی۔ وصیہ جب کہا جاتا ہے، یہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے وصیت کرنا، نصیحت کرنا، ہدایت کرنا، کسی بڑے کا چھوٹے کو یعنی حکم دینا، یہ سب اس معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بحیثیت ملت ابراہیم کے بانی، یعنی ان کے امام ہونے کی، یہی نصیحت کی تھی اپنے بچوں کو، اور اس کے بعد یہ نصیحت ان تک ہی نہیں رکی تھی بلکہ آگے یہ سلسلہ اگلی نسلوں تک چلا ہے۔ اور درمیان میں زہرا اسحاق علیہ السلام تھے، انہوں نے بھی یہ نصیحت کی ہوگی۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کو، یہ 3 نسلوں کا یہاں پہ حوالہ دیا ہے، اور حوالہ دے کے کہا ہے کہ انہوں نے جب وہ دنیا میں تھے اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو کیا نصیحت کی تھی؟ یہی نصیحت کی تھی کہ تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو لفظ آیا ہے استفا، یہ جو لفظ یہاں پہ استفا آیا ہے چننے کے لیے، انتخاب کرنے کے لیے، یہاں دین کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ کون انتخاب کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات انتخاب کرتی ہے۔ کوئی شخص، کوئی بڑے سے بڑا عالم دین، کوئی بڑے سے بڑا جو ہے نا شخص دنیا میں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ پیغمبر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میری بات جو ہے وہ ہی اصل میں دین ہے، نہیں۔ پیغمبر بھی یہی کہتا ہے کہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مل رہا ہے، اسی کا انتخاب ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو انتخاب ہے ملت ابراہیم کا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انتخاب ہے۔ اس سے پہلے آیا نمبر 130 کے اندر یہ لفظ استفینا ہو فی الدنیا آیا تھا، وہ بھی یہی لفظ ہے، استفا لکم الدین،
یہ بھی یہی لفظ ہے، دونوں جگہ ایک ہی لفظ آیا ہے، یعنی امامت کا لقب بھی جو دینے والا ہے دنیا کے اندر کوئی رتبہ کسی شخص کو دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اگر کوئی دین دینے والا بھی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑنا ہے، شخصیت کے ساتھ نہیں جڑنا، یعنی یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ نہیں جڑنا، یا کوئی اور آئیڈینٹی جو انسان اپنے لیے اختیار کر لیتے ہیں ان کے ساتھ نہیں جڑنا، بلکہ اس چیز کے ساتھ جڑنا ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیا ہوا ہے۔ اور تم نے نہیں مرنا، تم کو موت نہ آئے یہاں تک کہ تم ساری زندگی مسلمان ہی رہنا۔ یہ کہ تم مسلمان رہنا، یہ مسلم کا وہ معنی نہیں ہے جو ہم نسلاً معنی لیتے ہیں، یہ وہ معنی ہے جو ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے کر دینا ہے، مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سپرد کر دینے کا نام مسلم ہوتا ہے، سرنڈر کر دینے کا نام مسلم ہوتا ہے۔ تو تم پوری زندگی جو آزمائشوں کا نام ہے، یہ بڑا ایک اہم پہلو ہے، یہ تقریباً تمام تفسیروں والوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو آزمائش کا پہلو ہے وہ سامنے رہنا چاہیے۔ یہ پوری زندگی ایک آزمائش ہے، موت آتی ہے تو اس زندگی کا کلا کما کر دیتی ہے، انسان کا ارادہ اور اختیار ختم ہو جاتا ہے، پوری زندگی ارادہ اور اختیار قائم و دائم رہتا ہے۔ یہ ارادہ اور اختیار ہے جس کی بنیاد پہ لوگ لپکتے ہیں، بڑھتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، اپنے اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اس پوری زندگی جو آزمائشوں کی بڑی زندگی ہے، کہیں بھی کوئی حماقت نہ کر بیٹھنا، بلکہ ہمیشہ ہر مرحلے پہ جو تقاضا سامنے آئے، جو پہلو سامنے آئے، اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے رہنا۔ یہاں پہ بھی ظاہر بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جو بنی اسرائیل کے آباء و اجداد ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں، حضرت اسحاق علیہ السلام ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی اس مذہب پہ قائم و دائم رہنا۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو خاتمہ آیت کا ہو رہا ہے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کا جو خاتمہ ہے یہ بھی سامنے رہنا چاہیے۔ اس سے جو پچھلی آیت تھی 131، وہاں پہ جو خاتمہ ہوا تھا اسلمت لرب العالمین، وہاں ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں، اور یہاں پہ پوری کی پوری 3 نسلیں ہیں جو اپنے آپ کو سرنڈر کر رہی ہیں۔ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وہی پہلو ہے جو آیا 131 کے سامنے آیا تھا۔ اب یہ جو بات کہی گئی تھی، ایک خاص بات کہی گئی تھی کہ تم پوری زندگی اسی پہ قائم و دائم رہنا، اس سے منہ نہ موڑنا، پوری زندگی اللہ کے حوالے کیے رکھنا۔ اب اس کو کھولا ہے آیا نمبر 133 میں جا کے، اگلی آیا کے اندر، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ شہداء شہید کی جمع ہوتی ہے، شہید کی جمع ہوتی ہے، اس کا مطلب تقویٰ، جو آنکھوں دیکھا کوئی چیز دیکھ رہا ہو۔ تو یہ کہ تم اس وقت وہاں حاضر تھے، گواہ کے طور پہ حاضر تھے، جب از حضر، جب حاضر ہوئی موت یعقوب پہ، یعنی جب یعقوب علیہ السلام موت کے قریب پہنچ رہے تھے، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، نیچے ترجمہ کیا جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، وہ ایک باب محاورہ ترجمہ ہے، لفظی یہ کہ جب موت حاضر ہوئی یعقوب کے، تو اس کالا لی بنی ہی، تو انہوں نے کہا اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کالو، ان سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں الہ کا، آپ کے الہ کی، و الہ آبائی کا، آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی۔ ابراہیم جو آباء و اجداد ہیں ان کو یہاں پہ خاص طور پہ بیان کیا ہے، کیونکہ 3 نسلوں کا معاملہ ہے، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، اور اس کے بعد کہا گیا کہ ہم ایک ہی الہ کی عبادت کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب جو ہیں وہ اسی کے لیے مسلم ہیں، اسی اللہ کے لیے مسلم ہیں، سرنڈر کرنے والے۔ دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں سوالیہ انداز سے جو ہے بات لائی جا رہی ہے، یہ ایک سٹرکچر ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے، سٹائل ہوتا ہے زبان کا، جب اس طریقے سے سوالیہ انداز میں بات کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ جب عرب اردو میں جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو یہ ایک توجہ دلانے کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو کان کھڑے کرنے کے لیے اسلوب ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، سوالیہ انداز میں کہی جا رہی ہے، اس کا جو جواب ہے وہ ظاہر ہے اسی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو کیا تم جو اس وقت موجود تھے جب یعقوب جو ہے نا وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ یہ کون سا پہلو ہے جو پچھلی آیا کے اندر موجود ہے؟ وہ یہی کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب نے
کہ تم نہ مرنا، یہ کہ تم پوری زندگی اسی اسلام پہ قائم و دائم رہنا، اس کی ایک ایگزامپل ہے جس کو آگے کھول دی ہے۔ قرآن مجید کا یہ خوبصورتی کا یہ پہلو ہے کہ پہلے ایک بات کو وہ جب بات کرتا ہے تو پہلے اس کو سمرائز کر کے بیان کرتا ہے، اس کے بعد اس کو کھولتا ہے، خود کھولتا ہے۔ یہی تو قرآن مجید جس کو کہتا ہے کہ میں مبین ہوں، میں واضح کرتا ہوں چیزوں کو، وہ واضح کرنے کا پہلو ہے وہ جو سامنے ہمیں آتا ہے۔ یعنی پہلے ایک بات کو، یعنی اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیتا ہے کہ بات یہ ہے، یوں ہی اس کو کہتا ہے کہ یہ بات یہ ہے، تو اس کے بعد پھر اس کو کھولتا ہے۔ اس کو کھولا ہے آیا نمبر 133 میں، وہ کیسے کھولا ہے کہ وہی جو بات پہلے کہی تھی کہ تمہیں پوری زندگی اسلام پہ قائم و دائم رہنا، موت تک جو ہے نا تم اپنے پگوڑے سے لے کے مہد سے لے کے لحد تک، پگوڑے سے لے کے قبر تک جو ہے نا اسی پہ قائم و دائم رہنا، اس کی اگزامپل ہے یہاں پہ انہی سے متعلق جو اوپر والے افراد ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے تو اب یہاں پہ چوتھی نسل ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یعنی پہلی نسل جو پہلی آیا کہ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس کے بعد اسحاق ہیں، یعقوب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یعقوب علیہ السلام یہاں پہ اپنی اگلی نسل کو جب، یعنی یہاں پہ 4 نسلیں ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور ان 4 نسلوں کے ساتھ چوتھی نسل کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو کیا کرنا ہے کہ ما تعبدون من بعدی، یہاں پھر وہ سوال پوچھتے ہیں کہ تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کی پوجا کرو گے۔ یہاں پہ ماں لایا گیا ہے، من نہیں لایا گیا۔ من ہوتا تو من کا مطلب تو یقیناً سیدھا سیدھا یہی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ماں لایا گیا ہے، اس کے اندر ایک وسعت رکھی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو مقابلے میں دوسرے فریق ہیں، شریک ہیں، ان کو بھی شامل کر لیا جائے۔ ماں کہہ کے تم کس کی پوجا کرو گے، آگے سے میرے جانے کے بعد، یعنی میری دنیا سے جانے کے بعد آگے سے جواب آتا ہے۔ وہ تمام بیٹے جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں گے، تیرے ہی رب کی عبادت کریں گے، یعقوب علیہ السلام کو، کہ تیرے ہی الہ، الہ کا جو ہے نا یہاں پہ یعنی یہ بھی معبود کا جو عام معنی ہے یہ سب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور بتوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو تیرا الہ ہے اس کو مخصوص کر دیا۔ ظاہر یعقوب علیہ السلام کے جو ہے نا ظاہر الہ میں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، کوئی اور تو نہیں ہو سکتا۔ وہ الہ آبائی کا، اور تیرے اباؤ کا، یہاں پہ آبا جمع ملایا گیا ہے، یعنی اب یا ابو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کی جمع آبا یہاں پہ لایا گیا ہے، یعنی تیرے ہی ابا و اجداد۔ وہ کون سے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے، ظاہر اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور اس کے ساتھ کہا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یہاں پہ 3 لوگوں کے نام لیے گئے ہیں، نام لے کے بات کہی گئی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور اسماعیل علیہ السلام ہے اور اسحاق ہے۔ کیا خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کتنی ہے، ظاہر ہے کہ 11 جو ہے نا وہ بچے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور یہ کہ وہ سب کے سب یک زبان ہو کے کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام تمہارا الہ ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا ہے۔ یہاں پہ ابراہیم کے بعد اسماعیل کو رکھا ہے، یعنی ابراہیم کے بعد اسماعیل ہی بڑے ہیں اور اسحاق چھوٹے بیٹے ہیں۔ اور جب یہ بیٹے کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ گویا کہ وہ چوتھی نسل میں دوسری نسل کی جو ہے نا جو دادا ہوتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، اور اپنے دادا میں سے محض جو ہے نا وہ اسحاق کو شامل نہیں کر رہے بلکہ ساتھ جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی شامل کر رہے ہیں، اور اسحاق کا نام لینے سے پہلے اسماعیل کا نام لے رہے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے اسحاق اور اسماعیل کے درمیان، جبکہ جو موجودہ بنی اسرائیل ہے جو قرآن کے مخاطبین ہیں یہ فرق کر چکے ہیں، وہ ان کو نکال چکے ہیں، اپنے خانوادے سے نکال چکے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ تمہارے اندر جو تعصب آ چکا ہے، تمہارے اندر جو نفرت آ چکی ہے دوسری نسل کے حوالے سے، بنی اسماعیل کے حوالے سے، جب یہ تمہاری اول دور کی نسلیں ہیں وہ کیسے ان کو درمیان کوئی فرق نہیں کر رہی، وہ جب مذہب کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، ملت ابراہیم کی بات آتی ہے تو وہ سب کے سب یک زبان ہو کر ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں، وہ کوئی 2 مختلف جگہوں پہ نہیں کھڑے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اللہ کے سامنے ہی سرنڈر کر دینے والے ہیں، اللہ کے ہی سامنے سرنڈر کر دینے والے ہیں۔
اس کی جو آیا آپ کے سامنے آتی ہے 133، اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی وہی ہے جو اس سے پہلے، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے یہ وضاحت ہے 132 کی، الا وانتم مسلمون، یہ اسی کی وضاحت 133 میں آئی ہے، تو اس کو شامل رکھا ہے قرآن مجید نے۔ کے بعد اگر آپ پچھلی آیا کا بھی جو ہے نا دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کا جو جواب تھا قال اسلمت لرب العالمین، تو وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے نا خاتمہ ہوتا ہے آیت کا۔ آگے جو اگلی آیا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ ایک گروہ تھا، وہ ایک جماعت تھی۔ امت کا مطلب ہوتا ہے گروہ، جماعت، امت۔ امت کا لفظ بھی اب ظاہر عام ہم بولتے ہیں رسولوں کی امت کے لیے، تو وہ ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، وہ چلی گئی، گزر گئی۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ پہلی 4 نسلوں کی بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ وہ جو 4 نسلیں ہیں وہ آئیں اور چلی گئیں، انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ ہم مسلم ہیں، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والے ہیں۔ وہ آئے، دنیا پہ آئے، دنیا کے سٹیج پہ آئے اور اپنا حق ادا کر کے چلے گئے۔ لہا ما کسبت، لہا ان امتوں کے لیے، ان گروہوں کے لیے، اس جماعت کے لیے جو پچھلی جماعت جس کا نام لیا گیا تھا، انہوں نے جو کچھ کمایا، انہوں نے جو کچھ کمایا، یعنی جو اعمال انہوں نے کیے وہ انہی کے لیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو کچھ تم کما رہے ہو وہ تمہارے لیے، یعنی جو اعمال تم کما رہے ہو وہ تمہارے لیے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور سوال نہیں کیا جائے گا تم سے ان کے بارے میں۔ جن کے بارے میں؟ یعنی یہ کہ پچھلی جو نسلیں جن کا اوپر ذکر کیا ہوا ہے، 4 نسلوں کا ذکر ہوا ہے، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں تمہیں کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ ان کے بارے میں یعنی تمہارا یہ کہنا کہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے، تعلق خونی رشتے کا تو ہو سکتا ہے، بنی اسرائیل کا نام لے کے تو ہو سکتا ہے، لیکن تمہارا یہ کہنا کہ کیا ہم نے ان کے اعمال میں سے بھی حصہ پا لیا ہے، ہرگز نہیں۔ ان کے اعمال میں سے ہرگز تم نے کوئی حصہ نہیں پایا۔ یعنی جو امتیں ہوتی ہیں، جو افراد ہوتے ہیں، جو پیروکار ہوتے ہیں پیغمبروں کے، وہ اپنے ہی اعمال کا حصہ پاتے ہیں۔ قرآن مجید بڑی شد و مد کے ساتھ جہاں پہ جواب دے رہا ہے کہ نہیں، کوئی پیغمبر تمہیں بچانے والا نہیں، کوئی پیغمبر تمہارے بہاف پہ، یا پیغمبر کی پہلی جو نسلیں ہیں، جب پہلے دور اول کے مسلمان ہیں، وہ تمہارے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہر انسان نے اکیلے قیامت والے دن کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور تم جب کہ اس وقت جو تمہارا معاملہ ہے تم ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہو، ابھی سمجھو، واپس لوٹو، آ جاؤ اپنی انہی جو پہلی 4 نسلوں کا ذکر کیا ہے ان پہ آ جاؤ، اور تمہاری نجات تبھی ہوگی۔ اس میں نجات نہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، اس میں نجات ہے نہیں، بلکہ اس ہدایت کے ساتھ جڑنے سے تمہیں نجات ملے گی جو ملت ابراہیم ہے، الدین ہے۔ اور وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے تمہارے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ جو پوچھنا ہے وہ تم سے ہی، تمہارے اعمال کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ یہ بات ہے کہ یہاں پہ بیان ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ اسی چیز کا تسلسل ہے جو ہم نے بات پڑھی ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ سب کچھ سن چکنے کے بعد ابھی تک بات ان کی سوئی وہیں کے وہیں اٹکی ہوئی ہے۔ یہ تقاضا کر رہے ہیں، یہ جواب یہ دے رہے ہیں اہل یہود کہ یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ یہ جو لفظ درمیان میں آیا ہے یہ پورا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ان کو جواب دے دو، کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دیا گیا ہے، بلکہ ملت ابراہیم نہیں، تمہارے یہودی ہونے سے یا نصارہ ہونے سے کوئی ہدایت نہیں ملتی، بلکہ ہدایت ملے گی تو جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک دلوا دیا گیا کہ ملت ابراہیم سے جڑنے سے جو ہے نا ہدایت ملے گی۔ اور وہ ملت ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو پھر یہاں پہ نمایاں کر دیا کہ وہ حنیف تھا۔ حنیف ہوتا ہے یکسو ہو کر کسی ایک خاص چیز کی طرف مائل ہو جانا، اس کو ہم حنیف کہتے ہیں۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہ آیا ہے ترجمہ۔ آپ اس کو مزید یہ کہ یہ سب کچھ سن چکنے کے بعد اسٹل یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ، نصارہ ہو جاؤ، تہتدوا،
یہاں پہ لفظ ہے تہتدوا، ہدایت کا لفظ، یعنی اسی سے ورب ہے ہدایت، یعنی نجات پانا، کسی راستے پہ چلتے رہنا۔ تو یہ راستے پہ چلنے کی کون سی بات ہے؟ یعنی یہ یہودیوں کا راستہ، اس پہ چلو، نصارہ کا راستہ، اس پہ چلو۔ یہ او جو درمیان میں آیا ہے، اس کا بعض اوقات جس کو ہم لف و نشر کہتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ یہودی ہو جاؤ تو پھر تمہیں نجات ملے گی، تو یہ یہودیوں کا قول ہے۔ اور ایسے ہی نصارہ لوگوں کا قول ہے، جو عیسائی ہیں ان کا قول ہے کہ عیسائی ہو جاؤ تو پھر نجات ملے گی۔ یعنی دونوں کے بیانات آپس میں نہیں ملتے۔ کہنا تو یہی چاہیے تھا کہ یہودی اور عیسائی ان میں سے کوئی بھی اختیار کر لو، ایسی بات نہیں ہے، یہ ہم پیچھے پڑ آئے ہیں۔ او جو ہے یہ بعض اوقات لف و نشر مطلب یہ ہے کہ یہ یہودیوں کے لیے یہودی بات اور نصارہ کے لیے نصارہ کی بات، یعنی یہ کہ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ اور نصارہ کہتے ہیں نصارہ ہو جاؤ، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو یعنی تکفیر کرتے ہیں۔ اچھا، ہدایت پاؤ گے، آگے سے جواب ملتا ہے کل بل ملت ابراہیم۔ جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں، ہدایت اگر پانی ہے، نجات اگر پانی ہے تو وہ ملت ابراہیم کو اختیار کرنے سے پانی ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے جو حذف ہوا ہے، ملتا، یعنی اس سے پہلے کوئی ورب ہے، وہ ورب ترجمے میں کھول دیا ہے اختیار کر لو، ملت ابراہیم۔ یہ جو حذف ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی بڑی خوبصورتی ہوتی ہے۔ جو قدرتی زبانیں، نیچرل زبانیں جو ہوتی ہیں ہماری، جو پنجابی ہے، جیسے کوئی مکالمہ ہو رہا ہے یا عام سادہ سی بات ہے، گھر کے ماحول کے اندر بھی جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو بحث مباحثہ ہو جاتا ہے، تو ہم ایک کہتا ہے کہ فریق کہتا ہے یہ بات ہے، دوسرا کہتا ہے یہ بات ہے، تو بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ ہم وہ پورا جملہ بولیں، ہم بعض اوقات ایک ہی لفظ بول دیتے ہیں۔ یہاں پہ بولا ہے انہوں نے، یہودیوں نے، یہ کہ یہودی ہو جاؤ، نصارہ ہو جاؤ، تو آگے سے نئی کی زبان مبارک سے بات کہلوائی گئی، نہیں بلکہ ملت ابراہیم، یعنی یہ پورا جملہ بن جاتا ہے کہ ملت ابراہیم۔ یہ جو جملہ ہے اس کے اندر ایک چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، کھولنا چاہیں تو کھول لیں، نہ کھولیں تو وہ چیز واضح ہوتی ہے کہ دین ابراہیم اختیار کر لو، اور وہ حنیف تھے، یکسو تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کے حوالے سے وہ یکسو تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہاں پہ لفظ مشرک لایا گیا ہے۔ اب یہ مشرک کا کیا مطلب ہے؟ یہاں ظاہر کنٹیکسٹ ہے، نہ اس سے پہلے بات ہوئی ہے، نہ اس سے بعد اگلی آیا میں بات ہوگی، تو یہاں پہ کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، یہ یعنی کس پہلو سے ہے؟ یعنی یہ کہ اب ہم نے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہم ڈیفائن کریں گے کہ یہ مشرکین کا جو لفظ لایا گیا ہے یہ کیوں لایا گیا ہے۔ تو یہ مضمون پہلے گزر چکا ہے، یعنی قرآن مجید کا جو پیچھے مضمون ہوتے ہیں، نظم یہی ہوتا ہے، اسی کو ہم نظم کہتے ہیں کہ جو چیزیں پیچھے پڑے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رہیں۔ یہ مضمون پیچھے گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 116 میں ہم جاتے ہیں تو جا کے دیکھتے ہیں وہ کیا مضمون ہے۔ وہ مضمون یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ 116 میں کہا گیا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا۔ یہ کہتے ہیں کون؟ عیسائی اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا اختیار کر لیا۔ عیسائی کیوں کہتے ہیں؟ عیسائی ہمیں معلوم ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا اللہ کا مانتے ہیں، اس طرح یہودی ہیں، یہ آگے چل کے پڑھیں گے، وہ بھی اس دور کے لیے یہودی ہیں، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا تھا سبحانہ واللہ ما فی السماوات والارض، وہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یہ بڑی ظاہر ہے، تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو ویسے ہی ایک ہنٹ دے دیا ہے کہ یہ مضمون پیچھے گزر چکا ہے۔ یہ اس پہلو کو، یعنی پچھلی بات کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ساتھ ملا کے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، تاکہ جو پرانی باتیں ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ذہنوں میں رہیں، اور جو مخاطبین تھی ان کے ذہنوں میں بھی ظاہر جو چیزیں رہیں۔ اس کے بعد قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ کہلوائے گئے تھے کہ نہیں، ملت ابراہیم کے ساتھ جڑیں، میں بھی اسی کے ساتھ جڑ رہا ہوں، اور آپ کو بھی یہی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ آپ کے اباء و اجداد بھی ملت ابراہیم کے ساتھ جڑے تھے، یعقوب علیہ السلام ہوں، اسماعیل علیہ السلام ہوں، اسحاق علیہ السلام ہوں، میں بھی اسی کے ساتھ جڑ رہا ہوں، اور آپ کو بھی اسی چیز کی دعوت دے رہا ہوں کہ تم بھی اسی کے ساتھ جڑو۔ قولوا آمنا، اس کے بعد صحابہ اکرام کی زبان سے کہلوایا گیا ہے، یعنی جو بات اوپر کہی گئی تھی اب اس کے ساتھ صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے ہیں،
قولوا آمنا، تم سب کہو، ان اہل یہود کے سامنے سب مل کے کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے، ہم نے اقرار کر لیا، اللہ پہ ایمان لے آئے، وما انزل الینا، جو کچھ ہم پہ نازل ہو رہا ہے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو کچھ نازل ہوا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی قبیلوں پہ، بل اسباط، یہ ان کے قبیلے ہیں۔ اسباط ہوتا ہے سبت کی جمع ہے، اسباط سبت کہتے ہیں پوتے کو یا نواسے کو، اور اسی سے جمع اسباط بنی ہے۔ جب یہ جمع کے لفظ آتا ہے تو یہ قبیلے کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے، قبیلے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ عربوں کے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ قبائل ہی، قبیلہ یا قبائل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں کیونکہ یہ خاص قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آگے چلے ہیں، وہ جو 11 قبیلے چلے ہیں، وہ ہر جو لڑکے کی اولاد سے آگے نسلیں چلی ہیں وہ ظاہرہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے بے شمار ہو گئی تھی۔ تو وہ جو ابتدائی دور کے جو لوگ ہیں ان کی ذکر ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی ان پہ، جو پہلی نسلیں ہیں، جو ان پہ نازل ہوا، یعقوب پہ نازل ہوا، اسحاق پہ نازل ہوا، اسماعیل پہ نازل ہوا، ابراہیم پہ نازل ہوا، اور جو اس وقت نازل ہو رہا ہے، ہم سب پہ ایمان لا رہے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور وما اوتی النبیون، اور جو باقی نبیوں کو دیا گیا، ہم وہ سارا کا سارا جو ہے میرے ربہم، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہی آیا تھا، رب تمہارے رب ہی کی طرف سے آیا تھا، ان کے رب ہی کی طرف سے آیا تھا۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، یہ کہ کسی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، کسی کی تکذیب کرتے ہیں اور کسی کو تسلیم کرتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہم سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ کرتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ سب کے سب اللہ کے انبیاء تھے، اللہ کے رسول تھے، ان میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہماری اپنی کیا پوزیشن ہے، ہم بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کی ابتدائی دور کے لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے، 4 نسلیں کہہ رہی تھیں۔ اس سے پہلے جو آیا نمبر 131، 132، 133 کا جو خاتمہ ہوا تھا، وہ یہاں پہ آیا نمبر 136 میں بھی وہی خاتمہ ہو رہا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سرنڈر کر چکے ہیں، ہم سرنڈر کر چکے ہیں۔ یہاں ایک تو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کہ دیکھیں جو کچھ ہم پہ نازل ہو رہا ہے، نازل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم پہ نازل ہو رہا ہے، مطلب یہ کہ جو ہمارے نبی پہ نازل ہو رہا ہے۔ ایسے ہی جب یہ کہیں گے کہ اسباط پہ کیا نازل ہوا تھا، اسباط تو نبی نہیں تھے نا، قبائل خود تو نبی نہیں تھے، یہ بالکل اسی طریقے سے جو ہے نا وہ جس طرح ان پہ نازل ہوا تھا، یعنی اسباط پہ، قبائل پہ نازل ہوا تھا، وہ کیا نازل ہوا تھا، یہ بالکل اسی طرح کا جو ہے نا یہاں پہ اسی جوڑ کا جملہ ہے، آمنا باللہ وما انزل علینا، جو ہم پہ نازل ہو رہا ہے، مطلب یہ کہ جو ہمارے رسول پہ نازل ہو رہا ہے۔ تو اسباط پہ تو کوئی ایسی چیز نازل نہیں ہوئی تھی، وہ وہی چیزیں نازل ہوئی تھیں جو یعقوب پہ، اسحاق پہ، اسماعیل پہ اور ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھیں۔ اس سے یہ چیز واضح ہو جائے۔ دوسرا ایک اور پہلو ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ انزل علینا، ہم پہ نازل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اوتی موسیٰ و عیسیٰ، یہ فرق کیوں کر دیا گیا قرآن مجید نے؟ یعنی پہلوں کے لیے تو انزلہ کا لفظ لایا گیا، نازل کرنا، اور آگے چل کے اوتیا یعنی دیا گیا، تو یہ فرق کیوں کر دیا گیا؟ یعنی یہ ظاہر جب یہ فرق آتا ہے تو ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے لفظی طور پہ، لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ لفظ لائے گئے ہیں تو جہاں جس چیز کو نمایاں کرنا ہے وہ یہ ہے، یہ یہودیوں کے لیے تورات ہے اور عیسائیوں کے لیے اس وقت انجیل ہے۔ جو اس وقت جو مخاطبین ہیں ان کو نمایاں کرنا ہے کہ جو کچھ اس وقت تمہارے پاس تورات اور انجیل کی صورت میں ہے، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی تھی، وہ بھی ظاہر نازل ہوئی تھی، اور جو باقی نبیوں کو دیا گیا، باقی نبیوں کو یعنی اسی بنی اسرائیل کے باقی نبیوں کو جو صحیفے دیے گئے، ان کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اور یہ کہ ہم ان سب کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ آگے ایک آیا پڑھ لیتے ہیں، وہ اسی سے متعلقہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، یہاں مثل لفظ لایا گیا ہے، مثل یعنی بالکل وہی، اسی طریقے سے ہو بہو، اگر تم ایمان لے آؤ اسی طریقے سے جیسے کہ یہ ایمان لے کے آئے ہیں،
یہ جو ایمان لے کے آئے ہیں، یہ کون سا ایمان لے کے آئے ہیں؟ وہی ایمان لے کے آئے ہیں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب والا۔ اگر یہ لوگ بھی وہی ایمان قبول کر لیتے ہیں جیسا کہ تم ایمان لے کے آئے ہو، تو فقط اہتدوا، تو یہ ہدایت پاتے ہیں۔ یہ جواب ہے جو اوپر انہوں نے کہا تھا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ اس کا جواب یہاں پہ آ کے دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، کہ اب اس دنیا کے اندر اگر کوئی اگزامپل ہو سکتی ہے، کوئی مثل ہو سکتا ہے، کوئی ملتی جلتی چیز ہو سکتی ہے ملت ابراہیم کے پیروکاروں کی، تو یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، وہی معتبر ایمان ہے جو اس وقت سامنے ہے۔ ان پہ جس طرح تم ایمان لے آئے ہو، اگر یہ بھی ایمان لے آتے ہیں تو پھر ان کا ایمان جو ہے یہ ہدایت پہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ ضد پر ہے، تو یہ ضد پر ہے یعنی مخالفت پر ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تمہارے لیے تمہارا اللہ کافی ہے، وہ سنتا ہے، سمیع وہ سنتا ہے، وہ علیم ہے۔ یہ بہت اہم آیا ہے یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ کیا ہیں؟ یہ کہ یہاں پہ جو ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے وہ کون سا ہے؟ یہ صحابہ اکرام نے جس چیز کا یہاں پہ دعویٰ کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ ہمارے اوپر جو اس وقت نازل ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے، ابراہیم پہ، اسماعیل پہ، اسحاق پہ، یعقوب پہ اور اسباط پہ، موسیٰ پہ اور عیسیٰ پہ اور دوسرے نبیوں پہ، ہم سب کو مان رہے ہیں، ان میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو وہ سارا کا سارا من ربی ہے، سارا کا سارا جو ہے نا رب کی طرف سے آیا ہے۔ اور احد منہم یہاں پہ لفظ لایا گیا ہے کہ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ کیوں نہیں فرق کرتے؟ کہ وہ سارے کے سارے ملت ابراہیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم بھی ملت ابراہیم کے ساتھ جڑنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور جب یہ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، ہمارے اپنے اندر ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے جو ہم یہ کہیں کہ ہماری اپنی ہے، کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی کلچر نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ ہم سراپا اس اللہ کے حضور کھڑے ہیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں۔ جب ہم ایسے سرنڈر کرتے ہیں تو پھر ہم مسلم کہلاتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا ہی اہم پہلو ہے جو آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں۔ یہ جو لوگ ہیں صحابہ اکرام، یہ مشرکین مکہ کی ظاہر اولاد ہیں، اس سے پہلے قبیلہ قریش ہے، یہ لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ صدیوں کے جو دور گزرا ہے اس میں دونوں کے درمیان، بنی اسماعیل کے درمیان اور بنی اسرائیل کے درمیان چپکلش رہی ہے، نفرت رہی ہے، آپس میں یعنی ہمیشہ تعلقات کو ٹھیک نہیں رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جب صحابہ اکرام ایمان لے کے آئے ہیں تو گویا کہ وہ اپنی تمام قبائلی روایات کو توڑ کے آئے ہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے یہاں پہ جو نمایاں کرنے کی یہاں پہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ وہ سب قبائلی اپنی نفرتوں کو، تعصبات کو توڑ کے اس نبی پہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ اور یہ اس نبی کا ایمان کون سا ہے؟ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ابراہیم اسماعیل کے بعد ڈائریکٹلی یہ نبی آ گئے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ نبی جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، اس کے بعد اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں اور اسباط ہیں۔ یہ سارے راستوں سے گزر کے یہ مذہب آ رہا ہے جس کو ملت ابراہیم کہا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے تمام نفرتیں توڑ دی ہیں، تمام نفرتوں کے بت توڑ دیے ہیں، اور توڑنے کے بعد اللہ کے سامنے سرنڈر کیا ہے اور مانا ہے کہ بنی اسرائیل کے رسول بھی، انبیاء اور اسباط ہمارے اپنے لوگ تھے اور تم بھی ہمارے اپنے لوگ ہو۔ اب آ جاؤ، جیسے ہم جو ہے نا اس نسل کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اس نسل کے ساتھ جڑ گئے ہیں، یعنی ہم ایک ہو گئے ہیں، یعنی بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں، ہمارے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ ہم نے سرنڈر کر دیا ہے اس اللہ کے حکم کے سامنے۔ ہماری بھی اپنی قبائلی روایات تھیں، ہم نے ان تمام روایات کو توڑ کر سامنے اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے ہیں۔ آ جاؤ تم بھی، اپنے بتوں کو توڑ دو، اپنے تعصبات کو توڑ دو، اپنے یہودیت اور نصرانیت کی تمام نشانیوں کو توڑ دو، اور آ جاؤ اس اللہ کے حضور جو ہے نا کھڑے ہو جاؤ، جیسے ہم کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ایسے ہی تم کہو۔ اور یہ ایمان ہے صحابہ اکرام کا جو معتبر ٹھہرتا ہے۔ ہمارے لیے بھی ان کا ایمان معتبر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں مثال کے طور پہ پیش کیا ہے
پہلی نسل کے سامنے پیش کیا، ہم تو کتنی نسلوں کے بعد آ رہے ہیں۔ اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو شقاق کا معنی ہوتا ہے یعنی مخالفت، ضد، اناد، دشمنی، یہ سارے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کون سا شقاق ہے جس کی بات کہی جا رہی ہے؟ یہ پہلے بات ہو چکی ہے آیت نمبر 130 کے درمیان، ہم وہاں جا کے اس کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 130 میں کیا چیز تھی؟ 130 میں کہا گیا تھا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، یہ ملت ابراہیم سے منہ موڑنا ہے۔ اور وہاں کہا گیا تھا کہ ابراہیم سے منہ موڑنا یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام جو دور اول کے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے آگے آیت نمبر، اگر آپ یہاں آیت نمبر 137 میں آ کے دیکھیں تو شقاق منہ موڑنا ہے۔ کیوں منہ موڑنا ہے؟ یہ صحابہ اکرام نے ملت ابراہیم کو اختیار کر لیا ہے اور یہ عملاً اب اگزامپل بن کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ منہ موڑو گے تو وہ اسی مقام پہ چلو جاؤ گے، ابراہیم سے بے رغبتی اختیار کرو گے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی کا سامان ہے۔ یہ جملہ معترضہ ہے، یہاں پہ جملہ معترضہ پہلے ہم کئی دفعہ پڑھ آئے ہیں۔ جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بات چل رہی ہے، درمیان میں آ کے کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے جو اضافی بات ہوتی ہے، جو مضمون سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں رکھتی۔ تو یہاں پہ جو اگلی آیت پڑھیں گے، اگلی دفعہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ درمیان میں جو ہے نا کیا چیز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب یہاں آئی ہے تو ہم اس کو کھول دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور تشفی کا سامان ہے۔ تسلی اور تشفی کا سامان یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ ان لوگوں نے اپنا راستہ تو جدا کر لیا، ان لوگوں نے اپنا راستہ جدا کر لیا، یہ اب سے ہٹ گئے، یہ اب ملت ابراہیم سے بھی ہٹ گئے، یہ یہودی ہو گئے، یہ نصارہ ہو گئے، یہ مشرکین ہو گئے، یہ ساری چیزیں پیچھے بیان ہو گئی ہیں۔ تمہیں اپنے آپ کو دل گرفتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو یعنی گرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، تمہارے اس مذہب کو، تمہارے اس دین کو، تمہاری اس ملت ابراہیم کو نمایاں کر کے لائے گا اور کامیابی و کامرانی تک پہنچائے گا۔ یہ وعدہ ہے جو اس کے اندر ہے۔ وہ وعدہ کیسے ہے؟ کیونکہ اس نے فہو السمیع العلیم، اس نے اس کو سن لیا۔ کس کو سن لیا؟ اس پورے ڈائلاگ کو سن لیا، جو مکالمات تمہارے درمیان، صحابہ اکرام کے درمیان، یہودیوں کے درمیان جو بات ہوئی تھی، مکمل بات ہوئی تھی، اس ساری بات کو سن لیا۔ اب وہ علیم ہستی ہے، جاننے والی ہستی ہے، اپنے علم کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق وہ فیصلہ کرے گی، اور وہ جب فیصلہ کرے گی تو وہ اس چیز کو انجام تک پہنچائے گی۔ یہ بات ہے جو انڈائریکٹلی کہی جا رہی ہے۔ وہ انجام کون سا ہے؟ وہ آیت نمبر 109 میں جا کے دیکھیں گے، یہ وہی بات ہے۔ وہاں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بات واضح کر دی گئی تھی، یہاں انڈائریکٹلی بات کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ 109 میں جا کے دیکھتے ہیں۔ وہ ہے، اگر آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ بات ایک ایسا ہی موقع تھا، وہاں پہ جو پہلی فصل پڑھ رہے تھے اس کا یہ یعنی ایک کنکلوژن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کنکلوژن کی طرف بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہہ دیا تھا کہ ان کے سامنے ہر چیز واضح کرتی ہے۔ انہوں نے مان لیا، انہوں نے انفرادی طور پہ مان لیا کہ یہ نبی سچے ہیں، یہ پیغمبر سچے ہیں، انہوں نے پبلک میں مان لیا کہ یہ پیغمبر سچے ہیں۔ اب بھی یہ نہیں مانتے تو ان کو چھوڑو، اور اس کے بعد تم اللہ کا نام لو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور ان کے لیے کہا گیا تھا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا فیصلہ کر دے گی۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ سورہ توبہ میں اور سورہ حشر میں جا کے پڑھیں گے، یہ کہ ان کو زیر دست بنایا گیا اور اس کے بعد یعنی عربوں سے، جزیرہ نما عرب سے ان کو نکال دیا گیا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو یہاں پہ رسولوں کے دور میں فیصلہ ہوتا ہے۔ رسولوں کے دور میں یعنی جو مخاطبین ہوتی ہیں، یا تو ان کا کلا غما کر دیا جاتا ہے، یا ان کو اس علاقے سے دیس نکالان کر دیا جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی سزا ان کے ساتھ کی گئی تھی۔ یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے وہ هو السمیع العلیم، یہ انڈائریکٹلی وہی بات ہے جو اوپر آیت نمبر 109 میں مکمل کر دی گئی تھی۔ اسی کے ساتھ یہ سیشن آج کا ہمارا ختم ہوتا ہے۔ کوئی سوال ہو تو ہم لے لیتے ہیں، نہیں تو آگے کچھ احادیث ہیں اس کو پڑھنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔